قبر میں غریب اور امیر کا حال۔ حضرت عمر بن مسلم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک گورکھن نے اپنی زندگی کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ 3 مردوں کے لیے لگاتار قبریں کھودی۔ میں 2 قبروں کو کھود کر تیسری قبر کھود رہا تھا کہ مجھے شدید گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے قبر پر کمبل ڈال دیا اور نیچے اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس دوران میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ 2 شخص شہابی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا لکھ، دوسرے نے کہا میں کیا لکھوں؟ پہلے شخص نے کہا لکھ 1 فرسخ طول اور 1 فرسخ عرض۔ اس کے بعد یہ دونوں شخص دوسری قبر کے پاس آئے اور ایک شخص نے دوسرے سے کہا لکھ، اس نے جواباً کہا میں کیا لکھوں؟ چنانچہ پہلے شخص نے کہا لکھ مدبر تک یعنی تحت نگاہ۔ پھر دونوں تیسری قبر کے پاس آئے اور میں اس کے اندر سائے میں تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا لکھ، دوسرے نے کہا میں کیا لکھوں؟ اس پر پہلے شخص نے کہا لکھ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں بیٹھ کر تینوں جنازوں کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک جنازہ آیا، اس کے ساتھ بہت کم آدمی تھے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک عیال دار غریب شخص ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ہم نے اس کی تکفین کا سامان کر دیا۔ یہ سن کر میں نے قبر کھدوائی کی مزدوری یہ کہہ کر لوٹا دی کہ اس کے گھر والوں پر خرچ کر دو، اور پھر اس کو اس کی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، اس جنازے کے ساتھ کاندھا دینے والوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ جنازہ اس دوسری قبر کے پاس آیا جس کے بارے میں دونوں سواروں نے تحت نگاہ کہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مسافر غریب الوطن ہے، نہایت بے کسی میں ایک گھوڑے پر مرا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی قبر پر کوئی مزدوری نہ لی اور پھر وہ دفن کر دیا گیا۔ پھر تیسرے جنازے کے لیے عشاء تک انتظار کیا۔ عشاء کے بعد ایک جنازہ آیا، میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مشہور اور سرمایہ دار خاتون کی باصرت عورت کا جنازہ ہے۔ اس کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ یہ عورت اس تیسری قبر میں دفن کر دی گئی جس کے بارے میں دونوں سواروں نے کہا تھا۔ دونوں انگلیوں کے درمیان اس قبر کی وسعت ہے۔ چونکہ کفار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کی سزا میں جہنم کا ذکر بکثرت آیا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی حقیقت، اس میں موجود عذاب کی مختلف شکلیں اور نمونے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کر دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جہنم کس قدر ہولناک، خوفناک اور ذلت رسوائی کی جگہ ہے۔ عذاب قبر اور گنہگار کی چیخ پکار۔ حضرت عمر بن عزب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بجھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں تو اس کا کلام سن کر تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح پھڑپڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اسی طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے، اس کا نقصان میرے لیے، پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو۔ واقعی ہر جنازہ زبردست مبلغ ہے، گویا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے پیچھے رہ جانے والوں، جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، یعنی جنازہ گویا ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔